ہم اپنی زندگی یہی سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. لوگ چلے سوچتے بھی ہیں آپ، لیکن آپ نے ان لوگوں کی اس تھاٹ کا اپنی زندگی پہ اتنا گہرا آپ اس کو اپنے آپ پہ حاوی کر لیتے ہیں، اتنا اثر انداز کر لیتے ہیں کہ ہم زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کی مرضی کے لیے، اپنے دل کی خوشی کے لیے، اپنے من کے لیے، اپنے من کی خوشی کے لیے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں کہ صرف یہ سوچ کے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. تو لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہیں گے. آپ سونے کا بھی بن کے دکھا دیں گے نا لوگوں کو تو لوگ کہیں گے نہیں ہاں یہ تو سونے کی ہے. یہ تو آپ پیتل کا بن کے، مٹی کا بن کے دکھا دیں. آپ، میں کہتی ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، لوگوں جو کیڑے نکالتے ہیں، جنہوں نے آپ پہ تنقید کرنی ہے، آپ میں نقص نکالنے ہیں، وہ نکالیں گے. تو ہمیشہ یہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو سکون دیتا ہے، جو آپ کا ضمیر آپ کو کہتا ہے، جس میں آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے، جس میں آپ کی خوشی ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی انا ہے. وہ جب قائم رہتی ہے آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ اللہ کے روبرو آپ نے، میں نے اور اللہ نے، ہم سب نے اپنا حساب دینا ہے. کسی نے کسی کا حساب نہیں دینا. لہٰذا وہ کیا کیجئے جو آپ کا دل کرتا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے، آج یہ ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ماہر نفسیات سے ہم جانیں گے، اور اس کے لیے ہم نے آج ڈاکٹر فتیحہ اشرف صاحبہ کو دعوت دی ہے. ان سے ہم جانتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو ہم اپنے آپ پہ حاوی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فتیحہ گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ. یہ بڑا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے، لوگ کیا کہیں گے. بالکل، لوگ کچھ تو کہیں گے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے. وہ ایک شاعر نے بھی کہا زندگی کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. لوگوں کا کام ہے کہنا. اب جتنے بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی بیٹی کرے تو ٹھیک ہے، میں کروں غلط ہے. رشتہ داروں میں کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ہمیشہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ چیز جو ہے وہ غلط کر رہے ہو. اب لوگ جو ہے وہ پازیٹیو بھی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر طرف نیگیٹیوٹی ہے. پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں. پازیٹیو والے بھی ہیں لیکن نیگیٹیو والے آج کل زیادہ ہیں. آپ اچھا کام بھی کر رہے ہو پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ کہیں گے. فار ایگزامپل آپ اتنا اچھا تیار ہو کے جا رہے ہو یا کہیں بھی آپ جا رہے ہو، آپ کی کہیں نہ کسی چیز میں جو ہے نا وہ جیلسی کی وجہ سے بھی نا نکال دیتے ہیں. آپ کی یہ چیز نہیں ٹھیک، کیوں؟ حسد کی وجہ سے. یہ زندگی میں آگے کیوں بڑھ گئی ہے؟ اسے نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو تو پیچھے رہنا چاہیے تھا. اور زیادہ تر یہ کام جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار کرتے ہیں. تو ہم سب ایسا ہی سوچتے رہتے ہیں. ہمیں اس چیز کی اتنی فکر کیوں ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہمارے کیا یہ اندر ہمارے کیا چل رہا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ ہائے کیا کہے گا. وہ ہم لوگ اپنی ہیپینس کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ میری ہیپینس کا ریموٹ ہے، اس کو جب چاہو آپ پلے کرو، جب چاہو جو ہے آپ اس کو ختم کر دو. جب ہم اس طرح کرتے ہیں تب ہمیں فرق پڑنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں ہر کسی کی باتوں سے جو ہے فرق کب پڑتا ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود مطلب اپنی لائف کے ڈیسیجن لینے چاہیے کہ ہاں یہ میرا ڈیسیجن ہے اور مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے 90% لوگ جتنے بھی ہیں پاکستان میں ہیں یا اس سے باہر، لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے فیصلے بدلتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ فیلڈ میں جانا چاہیے، اس نے مجھے کہا ریلیشن شپ سے بریک اپ کر لو، اس نے مجھے کہا یہ جاب جو ہے وہ سوئچ کر لو، میں نے اس کی وجہ سے چینج کیا. آپ کا ڈیسیجن کا ہے، آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور کا ہے. کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کہاں پہ؟ کہیں پر بھی نہیں. ان کی زندگی میں کیا ہے اور لوگ ہیں، اور بعد میں وہی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اچھا، یہ چیز ویسے آج کی نہیں ہے فتیحہ، یہ شروع سے ہی چلتی ہوئی آ رہی ایسا ہی ہے اور یہ ابھی تک چل رہی ہے. نفسیات کے اکارڈنگ یہ ہے کیا؟ ہم مطلب ایسا کیوں سوچتے ہیں لوگ؟ بہت کم لوگ ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کوئی، ہے نا. آپ ہی، ایون میں بالکل، ہے نا. ہم سوچتے ہیں نا ہاں نہیں میں نے یہ ڈریس پہنی ہے تو پتہ نہیں فتیحہ کیا سوچ رہی ہوں گی کہ تو یہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ کیوں اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہم اپنا کانفیڈنس بھی جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں؟ کیوں دوسروں کے پرواہ کرتے ہو؟ دوسروں کے پاس بے شک ٹائم بھی نہ ہو یا کہیں نہ کہیں وہ لوگ سوچتے بھی ہوں اس طرح کی چیزیں. وہ لوگ سوچتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جنہیں یہ لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، یہ مجھ سے کیوں بہتر ہو رہا ہے، یہ زندگی میں کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، اس کو تو پیچھے رہنا چاہیے تھا. جو لوگ حسد کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ آپ کو ٹوکتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. اگر ہم اپنے رشتہ داروں کی، سوسائٹی کی بات کریں تو اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل آپ کے ماموں یا چاچو کسی کی بھی بات آتی ہے، اگر بات ان کے بچوں کی آتی ہے، ان کے بچوں کی بات آتی ہے تب تک وہ ٹھیک ہے، لیکن بات جب ہماری آتی ہے
تب وہ بات غلط ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب ان کی بچی جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, آپ یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے, کیوں؟ وہ تو ماموں کی بیٹی ہے, وہ تو سمجھدار ہے, وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں. اسی لیے زندگی کے فیصلے آپ خود لیں, اپنے ہیپینس کا ریموٹ کبھی بھی دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں. دوسرے جب چلاتے ہیں نا تو ان کو نہیں پتا وہ کس جو ہے وہ سٹائل میں گاڑی چلا رہے ہیں, یہ لیفٹ چلا رہے ہیں, رائٹ چلا رہے ہیں, آپ کو خود پتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. اچھا, لوگ جب کوئی منفی آپ کو رائے دیتے ہیں, کچھ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں آپ کی ذات پہ, آپ کے کریکٹر پہ, یا کوئی بھی کام کر لیں, جیسے آپ میرے مارننگ شو میں آئی ہیں, میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ کی فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ہاں یہ ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ کمنٹس دینا, یہ منفی باتیں کرنا, ان سب کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں, ہمیں اس بات کا دیکھنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اگر زندگی میں برا ٹائم آیا ہے تو برے ٹائم پہ کن لوگوں نے سپورٹ کی ہے. صرف آپ انہی کا سوچو, اور برے ٹائم میں صرف اور صرف آپ کے پیرنٹس اور آپ کے جو سبلنگس ہیں وہی سپورٹ کرتے ہیں, باقی کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اسی لیے صرف انہی لوگوں کے بارے میں سوچیں, باقی ارد گرد کے لوگ جو سوچتے ہیں اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ ان کا کام ہے سوچنا, وہ ان کی سوچ ہے, آپ کی زندگی کا آئینہ نہیں ہے. وہ ان کی سوچ ہے, آپ کی زندگی کا دار و مدار نہیں ہے کہ آپ نے ویسے ہی گزارنی ہے. وہ سوچ رہے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دے. لوگوں کا کام ہے سوچنا, نیگیٹیوٹی پھیلانا, ان کو ان کا کام کرنے دے. آپ جس کام پہ کر رہے ہو ٹھیک ہے, فرق اس کو پڑنا چاہیے کہ ہاں آپ کے والدین کیا سوچتے ہیں, آپ کے بہن بھائی آپ کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اگر زندگی میں کچھ بھی مشکل ٹائم آتا ہے تو یہی لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی آپ کے اپنے, آپ کے سگے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور, ویلکم بیک. گڈ مارننگ لاہور. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فتیحہ ہیں, اور آج کا ہمارا جو سیگمنٹ ہے, ٹاپک ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے جی. لوگ کیا کہیں گے, ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ڈاکٹر فتیحہ, ہم بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ کروں تو وہ غلط ہے, وہ ماموں کی بیٹی کرے تو وہ صحیح ہے. مطلب, اور کزنز میں, فیملی میں ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں, ان میں یہ جو ہے نا ایک کمپٹیشن, یہ عجیب سا کمپٹیشن ہے. اپنی اگر کوئی بچی کچھ بھی, کوئی فیشن کرے, کوئی ماڈرن, یا کہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلی جائے, کچھ بھی ہم مثال لے سکتے ہیں, تو وہ جی ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. تو اگر وہی کام جو ہے وہ ہماری کوئی اور فیملی میں بچی کرے تو ہم کہتے ہیں ہاں فلانے کی بچی تو ہاسٹل میں رہتی ہے, وہ تو پڑھنے کے لیے وہ تو امریکہ چلی گئی ہے, وہ تو آسٹریلیا چلی گئی ہے. کیا, ہاں, کیا کیوں ہے ہم ایسے؟ اس چیز میں سب سے پہلے ہمیں اگر ڈبل فیس جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہے وہ ہے پیرنٹنگ پہ. والدین, اگر ہم انیشیٹو سٹیج پہ بات کریں تو والدین جو ہے وہ سب سے پہلے بچوں کے مارکس جو ہیں وہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے بچے کتنے مارکس آئے, تمہارے کیوں نہیں آئے. کہ نمبروں کی جو دوڑ ہے, جو ہم لوگوں نے بچوں کو صرف اور صرف نمبر لینے ہی سکھایا ہے. اب جی نمبر اس کے اتنے آ گئے, تمہارے کیوں نہیں آئے گے. اور اسی سٹیج میں بہت سے بچے جو ہیں اکثر دل برداشتہ ہو کے جو ہے وہ اپنی جان بھی لے لیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, اور ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ والدین اتنا زیادہ انہیں پریشرائز کرتے ہیں. پھر جی سیکنڈ, اس کو اتنی جاب مل گئی ہے, تمہیں کیوں نہیں مل گئی. کیونکہ یہ کمپیئر جو ہے وہ کون کرتے ہیں؟ والدین ہی کرتے ہیں. جب والدین ہی کر رہے ہیں تو بچوں نے تو آٹومیٹکلی ہی کرنا ہے کہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے, اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. کمی کس چیز کی ہے؟ والدین کی تربیت کی. کہ والدین کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنائے کہ وہ کمپیریزن نہ کریں کہ اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی آ جائیں گے. کہ زندگی میں صرف نمبر لینا اور جو ہے وہ یہی سب کچھ نہیں ہے. ہم کہیں نہ کہیں آئی کیو کی تو بات کرتے ہیں لیکن ایموشنل انٹیلیجنس کی بالکل بھی بات نہیں کرتے. بچوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر مضبوط رہنا نہیں بتاتے. اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط رہیں گے تبھی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی طور پر مضبوط رہا جائے. ذہنی طور پہ آپ کو مضبوط رہنا ہے. اور اس میں وہ جو نیگیٹو جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, لوگوں کی وہ جو رائے ہوتی ہے, منفی رائے, اس کو پھر تبھی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, وہ مطلب تھی بیوٹیشنز تھی, تو اس نے جو ہے لوگوں نے اس کو اتنے نیگیٹو کمنٹس دیے, اتنے زیادہ کہ اس نے جو ہے وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتی. اور جب اس کا اسکین وغیرہ کیا تب اسے یہی لگا کہ لوگ جو ہے اس کو نیگیٹو کمنٹس دیتے ہیں. لوگ تو بہت آسانی سے دے دیتے ہیں, لیکن میں تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ کا کچھ بھی کرتے ہیں تو نہیں پتا کہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے. کہ ایک پرسن نے اس وجہ سے اپنی جان دے دی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی لوگ. کم از کم اگر آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, آپ کے الفاظ جو ہیں وہ کسی کے لیے اچھے بھی بن سکتے ہیں, کسی کے لیے برے بھی. ہم تصویروں پہ بھی تو فلٹر لگاتے ہیں, کیوں نہ الفاظ پر بھی فلٹر لگایا جائے, سوچ سمجھ کر بولا جائے.
آپ کی وجہ سے ایک پرسن جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ گیا, اب زندگی اور موت کی جنگ لڑا, کیوں؟ اس نیگیٹو کمنٹس کی وجہ سے. اسی لیے میں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی زندگی میں پازیٹیوٹی ایڈ نہیں کر سکتے نا تو نیگیٹیوٹی بھی نہ بڑھائیں. ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ ایک ایگزامپل فٹ کی ہے. یہ پہلے ایسا بہت ہوتا تھا کہ فیملی میں کوئی بچی اگر بیوٹیشین کا کورس کر لیتی تھی نا تو وہ اس کو جی اتنے گندے کمنٹس, اتنی عجیب باتیں, فیملی والے اس کی زندگی اجیرن کر دیتے تھے یہ بیوٹیشین بن گئی ہے نا. اور یہ پتہ نہیں جیسے خدا نخواستہ کوئی بڑی کوئی گندی یا کوئی فضول یہ فیلڈ ہے پھر اب. لیکن اب اللہ کا شکر ہے اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے, جتنی اویئرنیس دی ہے لوگوں کو, سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے, ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا کا بڑا پازیٹیو رول ہے اس میں کہ ہم ایک سمبل ہیں. ہم دیکھیں اپنا گھر بھی چلاتی ہیں, ہماری ایک پرسنل لائف بھی ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, ہم نے گھر بھی سنبھالنا ہے, ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنا جاب بھی کرنی ہے, اپنا کام بھی کرنا ہے, تو ہم لوگ بھی انسان ہیں, نارمل لائف ہم بھی گزارتے ہیں. تو یہ مین اسٹریم میڈیا کا جو رول ہے ہمیں اس کو یقیناً اپریشیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. ایسے ہی ہے, بالکل ضرور کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے پہلے اسٹارٹنگ میں اکثر ہم دیکھتے ہوتے تھے, میں اپنی ہی اگر ایگزامپلس ہوئی تو ایک پوسٹر تھا, تو میں نے نا ایک دفعہ اپنے بابا سے کہا کہ جس طرح یہ پوسٹر ہے نا ایک دن میں بھی اسی طرح شوٹ کروں گی, لیکن ایٹ دی اینڈ میرے پاپا کو نا کافی زیادہ برا لگا. لیکن آج جو یہ چیز ہے نارملائز ہے, پازیٹیوٹی میں ہے, ہاں کہ ایک اچھا اور پازیٹیو کام کریں, دوسروں کی زندگی میں جو ہے وہ ویلیو کو ایڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کی زندگی میں پازیٹیوٹی ایڈ نہیں کر سکتے تو نیگیٹیو نہ پھیلائیں, آسانیاں نہیں پیدا کر سکتے تو مشکلیں بھی نہ بڑھائیں. جو پرسن جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. پھر ٹھیک ہے. اچھا جی, ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں, ایسے ڈبل مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں, ظاہر تنقید ان کو اس قدر تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے, فیملی میں, باہر, آفس میں بھی ایون لوگوں کو کوئی سافٹ ٹارگٹ نظر آ جاتا ہے نا ہمیں, اور ہم اس کو اتنا زیادہ اس کو ہٹ کرتے ہیں, اتنا زیادہ اس کو پنچ کرتے ہیں, بیچارہ مینٹلی اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کی پرسنالٹی, اس نے جب کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا. ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل. فار ایگزامپل اگر آپ نے جاب ہی سوئچ کرنی ہے تو آپ کو اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ نہیں تم نہ جاؤ, کیوں؟ اس میں جو ہے وہ کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے, یہ تو وہاں چلے جائے گا, بہتر ہو جائے گا, اس کا تو زیادہ نام بن جائے گا, اس کی زیادہ سیلری آ جائے گی. حسد میں بھی, کیونکہ کہیں آپ ورک پلیس میں کہیں نہ کہیں حسد بھی آ جاتا ہے, اسی لیے جو آپ کی ورک پلیس ہے وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور کیوں میٹر کرتی ہے؟ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی. اگر آپ کے ورک پلیس کے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیو ہیں, آپ کے ارد گرد جو ہے وہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, تو آپ کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. ایٹ دی اینڈ آپ خود بھی جو ہے وہ منفی ہو جائیں گے, آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ منفی لوگ ہی ملیں گے, اور منفی خود بھی سوچیں گے. کیوں کیا سوچیں گے کہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے, میرے لیے نہیں ٹھیک, مجھے یہیں پر رہنا چاہیے. اسی لیے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جو بھی آپ چوز کریں اپنے فرینڈ سرکل میں, کم از کم وہ ایسے لوگ چوز کریں جو آپ کو پازیٹیولی جو ہے وہ موٹیویٹ کریں, آپ کی ہمت کو بڑھائیں, تاکہ آپ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. اچھا ڈاکٹر فتیحہ, کوئی آپ کے پاس ٹین ایج بچے بھی آتے ہیں اس طرح کے کیسز جن کو کہ پیرنٹس کی طرف سے یا اسکولس میں, یہاں پہ ایک چیز ہمیں اور اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے, ٹیچرز کا جو بیہیویئر ہے. اچھا المیہ ہے یہ ہماری سوسائٹی کا, ہمارے تعلیمی نظام کا, کہ ایون ٹیچرز بھی کچھ بچوں کو فیوریٹ بنا لیتے ہیں. ہاں بالکل. وہ ان کے جو فیوریٹ بچے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو کلاس کا مانیٹر بنا دیا, ان کو ہر کام اپنا فیوریٹ, ان کو ڈیوٹیز اسائن کر دیں, باقی بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے. اور جو بیک بینچر ہوتے ہیں ان کو تو وہ پیچھے کچھ بچوں کو بٹھا دیا. یہ اسکولوں میں بھی, یہ تعلیمی نظام میں بھی ٹیچرز کی ٹریننگ, ان کی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ٹیچرز کی ٹریننگ پہ بات کریں تو بالکل سب سے زیادہ تو پہلے جو ٹیچرز کرتے ہیں وہ ہیں نمبروں کے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 90% مارکس ہی لینے ہیں. اب جو بچہ جو ہے وہ 90% مارکس لے کے آئے گا وہ ٹیچر کا بھی فیوریٹ ہوگا, اور پیرنٹس کا بھی ہوگا, اور باقی تمام لوگوں کا بھی. اب ان کا کیا ہوا, بچوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا جاتا ہے تو ہم نے 90% مارکس ہی لے کے آنے ہیں. ایک بچے کا جو ہے وہ کیلیبر کیمسٹری فزکس پڑھنے کا نہیں ہے, تو آپ اس کو کیوں پڑھا رہے؟ سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ تو کرواؤ, اس کا اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی ہے یہ چیزیں یاد کرنے کی, کیا اس کو ان چیزوں کا نالج ہے, کیا اس کا آئی کیو لیول اتنا ہے. ہم دیکھا دیکھی جو ہے نا, ہاں ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر ہی بننا ہے, ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ کوئی اور اسکوپ نہیں ہے, بچوں نے بس صرف اور صرف جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے. آج کل کیا ہے, اس کو سائبر سیکیورٹی کروا دو, کیا آپ کا بچہ جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ یاد کر سکتا ہے؟ کیا اس میں یہ چیز یہاں پہ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نے نا بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, چھوٹی بیٹی میری, تو مجھے
बड़ा ना हंसी आई इस बात पे, उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा ना, शायद वो डॉक्टर बनना नहीं चाहती है। तो जब मेरा मूड अच्छा था ना तो वो मेरे पास आई, मुझे प्यार किया और मुझे डर के, ज़ाहिर है डर भी होता है, तो कहती मम्मा मैं डॉक्टर भी बनूंगी, मैं सिंगर भी बनूंगी और मैं बड़ी होके ना फैशन डिज़ाइनर भी बनूंगी। तो फिर मुझे समझ में आया कि डॉक्टर नहीं, ये इस तरफ ये फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती ये लाइमलाइट ये सब और इसको, तो मैंने कहा बेटा मुझे कोई मसला नहीं, आप डॉक्टर ना बनना, आप जो मतलब सिंगर बनो, आप फैशन डिजाइनिंग करो, जो मर्जी करो। तो बच्चों को सुनना चाहिए उनको जो है मोटिवेट करना चाहिए। आपको पता है हालिया हमने अक्सर केसेस भी देखे हैं यूनिवर्सिटीज में, निजी यूनिवर्सिटीज में, अभी ये जो सुसाइड अटेम्प्ट्स हुए हैं किस वजह से किए, मार्क्स की वजह से, प्रेशराइज इतना था, फिर दोनों बच्चे इंसल्टिंग बिहेवियर, डी फार्मेसी के दोनों स्टूडेंट्स मेडिकल के क्या वजह थे, सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे। बाद में क्या जी इतना ज़्यादा घर वालों की तरफ से प्रेशर था कि जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे ना आए घर वाले जो है वो फीसिस नहीं देंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें। आप जो है उनको डॉक्टर बना रहे हैं, क्या उनके पास है इतनी कि वो बन सके? फिर टीचर्स ने और वालिदैन ने बच्चों को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो किसी से जाके हेल्प ले सके। हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो किसी से हेल्प ले सके। अब जितने भी ये सुसाइडल केस हैं उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि इन बच्चों को बचपन के इनके ट्रॉमास होते हैं, इनको बेहतर तरीके से डील नहीं किया जा सकता, डील नहीं किया पेरेंट्स ने, कुछ ना कुछ इनको इग्नोर कर दिया, जो अब जो है इनकी ज़िंदगी में सामने आ रहे हैं, जो इनके टीनेजर्स में जो है वो सामने आ रहे हैं। किस वजह से सामने आ रहे हैं? इनके एंगर इश्यूज़ की सूरत में, इनके डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक हो रही है, इस वजह से जो है इनका रवैया इस तरह का होता है। अच्छा फिर हमें ऐसा ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। डॉक्टर फतीहा आप क्या कहती हैं कि हमें लोगों की परवाह करना छोड़ देना चाहिए, करना वही चाहिए जो हमारे मन की मंशा है, जो दिल करता है, लेकिन जो सही है, जो सही है। दिल की नहीं सिर्फ सुननी, इसमें दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करना है। दिल और दिमाग जब दोनों साथ चलाएंगे ना तो अच्छे फैसले होंगे। जैसे कि अक्सर जो रिलेशनशिप के लोग आते हैं ना वो यही कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत में सब जायज़ हैं, तो मैंने यही कहती हूँ कि मुसलमानों की मोहब्बत भी असूलों की है और जंग भी असूलों की है। मैडम मैं इसके साथ इसलिए हूँ कि इसलिए नहीं हूँ कि लोग क्या कहेंगे, मैं इसलिए हूँ कि मैं इसको मोहब्बत करता हूँ, साथ रहता हूँ। लेकिन अगर आप किसी के साथ हैं तो फिर उसका साथ जो है वो प्रॉपर दें। अगर आप अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें, उन्हें जो है अपनी भी आज़ादी दें कि उनकी क्या ज़िंदगी है। ना ये देखें कि अगर मामू की बेटी डॉक्टर बन गई है तुमने भी डॉक्टर बनना है, अगर रिश्तेदारों की ये है तो तुम्हें भी ये करना है। आपके बच्चे की क्या ज़िंदगी है, उसके क्या थॉट्स हैं, उसको भी आज़ादी ख्याली दें। अच्छा वैसे ज़्यादातर ये जो लोग क्या कहेंगे इसमें, अब तो ऑफिस में भी खैर ऐसा ही होता है, कलीग्स भी करते हैं आपके, लेकिन ज़्यादातर रोल जो है ना वो आपके रिश्तेदार ही करते हैं। आज हम रिश्तेदारों को इतना डिस्कस कर रहे हैं दोनों जो हमारा अगर कोई रिश्तेदार देख रहा हुआ तो घर भी जाना है, वो समझेगा कि उसी के लिए कर रहे हैं। तो रिश्तेदार इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ ऐसे ही होता है। और क्यों होता है? अगर उनके बच्चे जो हैं वो किसी मुकाम पर या स्टेज पर नहीं पहुंच सकते, जब वो दूसरों को देखते हैं कि इनके बच्चे तो सेट भी हो गए हैं, बाहर भी चले गए, इन्होंने तो अच्छा घर भी ले लिया, गाड़ियाँ भी ले ली हैं, तो क्या जेलसी आ जाती है। जब जेलसी से जो है नहीं कर पाते फिर जो है वो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, दूसरे हुनर भी जो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है हसद जो है वो वाकई ही बहुत बुरी चीज़ है। हसद इंसान को जो है वो कब्र की दीवारों तक ले जाता है। हाँ जी। हसद से आपको बचना चाहिए। हसद से क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगती, आपको नजरे प्लान्स, हाँ हसद, आपको अपने फ्यूचर्स के प्लान, अपने गोल्स जो है वो कभी भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करने चाहिए, कोई भी हो। इवन कि आपके जो है सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी नहीं। क्यों नहीं करने चाहिए? एक तो आपकी जो मोटिवेशन वो कम हो जाती है, जब आप डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इतना बड़ा काम कर रहा है, हाँ। तो उस काम में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आ जाती हैं रुकावटें। इसीलिए बचना चाहिए, डिस्कस नहीं करना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए। हाँ अच्छा, यहाँ पे ना मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है ना बड़ा क्लोज, बड़ा खूबसूरत। ये तो हमारे दीन इस्लाम में भी कहा गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। अक्सर रिश्तों में मैंने देखा है कि बीवी शौहर से, औरत ज़ात है ना वो जब एक स्टेप आगे होती है, उसका प्रमोशन होता है या उसकी जॉब अच्छी होती है, इवन उसकी सैलरी अच्छी होती है, उसके यहाँ उसका कोई भी प्रमोशन होता है, तो फिर वहाँ पे भी कुछ ताल्लुकात जो है ना उनमें ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। हाँ। शौहर जो है फिर बात बात पे कोई ऐसा टॉन्ट करना, कोई ऐसी बात करना, वो आपको ना
آپ کی اس میں میں ایک بات مینٹل ہیلتھ کو بڑا خراب کرتا ہے. ہاں. اس میں سب سے پہلے میں ایک بات یہی کہوں گی کہ عورت کی کامیابی کو ہضم کرنا سیکھو. اب وہ ایک صبا قمر کا ایک ڈرامہ تھا, اس میں دیکھ رہی تھی, مجھے بہت اچھا لگا. لڑکی ہے, پیاری ہے, آگے بڑھ رہی ہے, ضرور کچھ غلط کر رہی ہوگی, ضروری تو نہیں ہے کچھ غلط ہی کر رہی ہو, اپنی محنت سے, اپنی کوشش, اپنی کامیابی سے. جیسے وہ قندیل بلوچ تھی, اس کا مرڈر ہی اس وجہ سے ہوا, اس کے بھائی نے مرڈر ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ بہن ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے وہ شوبز کی لائم لائٹ کی دنیا میں آ گئی تھی, شوبز میں آ گئی تھی, تو کیا غلط ہے اس میں, لیکن اس کو صرف اس وجہ سے اور ناحق اس کو مار دیا ختم کیا. یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ سب سے پہلے یہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ زیادہ تر میلز کو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے, ان میں جو ہے فیمیل کی ایک کامیابی کو ہضم کرنا بہت ہی مشکل ہے. جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے ریسنٹلی الیکشن جیتا ہے, تو بہت سے میل حضرات کو یہ کیسے جیت گئے, کہ سب سے پہلے یہ نیگیٹو کمنٹس ہی آئیں گے, یہ کیسے, کیوں بھائی ان میں کس چیز کی کمی ہے, ہاں ایک لڑکی ہو کے جیت گئی. وجہ اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی کامیابی کو ہضم کرنا سیکھیں. اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو اس کو دل سے مبارکباد دیں, یہ نہ کہ آپ جیلسی سے دیں. پھر سب سے پہلے یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ہمارے پاکستانی ڈرامے وہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی یہی چیز زیادہ تر دکھائی جاتی ہے کہ اگر کوئی لڑکی آ گیا ہے تو وہ نیگیٹو طریقے سے, نیگیٹو کچھ غلط کر کے آئی ہے, غلط کر کے, وہ کیا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. آپ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کی ایفرٹ, اس کی نہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے کتنا, مطلب آپ نے آفس بھی دیکھنا ہے, آپ نے اپنی سوشل لائف بھی دیکھنی ہے, آپ نے اپنا گھر, اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں, آپ نے پھر اپنی ایک اور اگر آپ پہ ذمہ داری آ گئی ہے تو وہ بھی آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے. آپ کا برڈن بڑھ گیا ہے نا, تو وہ کوئی نہیں دیکھتا. ہر کوئی یہی سوچے گا, دیکھے گا کہ یہ یہاں تک کچھ غلط یا کوئی شارٹ کٹ کر کے پہنچی ہے. ایسا ضروری تو نہیں ہے, نو ڈاؤٹ ہیں بھی ایسے لوگ, لیکن پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہے, ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہے. آپ سب کو ایک ترازو میں کیوں تولتے ہیں, کر دیا جاتا ہے آپ کو, کسی سب کو ایک ترازو میں تولتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہے, آپ کی کوئی ہیلپ کرنے والا ہے, وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں آپ کا بھائی ہو, آپ کا شوہر ہو, وہ آپ کا بہت اچھا دوست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک نام کا تو نہیں ہوتا, اور اس کو باقی لوگ جو ہے اسکینڈلائز کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں تو ضرور کچھ غلطی ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. آپ کے بہت سے جو ہیں وہ سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو لوگ آپ کے اس ٹائم پہ سپورٹ کرتے ہیں وہی آپ کے جینوئن فرینڈز ہوتے ہیں. ہر ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں ہوتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تو ہیں لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. وہ آپ کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. ان کو یہی ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹ جائے, اس کی جگہ جو ہے میں آ جاؤں. ہر کوئی یہی زندگی کے دوڑ میں کسی کو پیچھے ہٹا کے میں آ جاؤں, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے. کامیابی کے لیے ہمارے ٹیچر کہتے تھے کوئی بھی لفٹ نہیں ہے, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے. جب تک آپ سیڑھیاں نہیں چڑھو گے, محنت نہیں کرو گے, تب تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بہرحال جی, یہ پیرنٹس, یہ ٹیچرز, یہ ہم سوسائٹی کے لوگ کردار ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے تو میں یہی کہوں گی, اگر آپ کسی کی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کم از کم وہ بے شک نیگیٹو بھی ہے تو نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نیگیٹو کمنٹس نہ کریں. ایک پرسن نے جو ہے وہ تم بتایا نا ایک انسیڈنٹ, اپنی جان دے دی. ہمیں نہیں پتا کہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے اپنے کام کو لے کے, اپنے پیشن کو لے کے, اسی لیے نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. اور یہ ہم کسی کا پین جو ہے نا ویسے تو ہم فیل کر ہی نہیں سکتے, جس کا درد ہوتا ہے نا, جس کو ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے, وہی فیل کر سکتا ہے. لیکن ہمیں اس کا چھوٹا سا ایک حل یہ ہے کہ آپ دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے اگر سوچیں گے نا تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طرح سے, کس درد میں ہے, کس کیفیت میں ہے, اس کو کیا فیس کرنا پڑا ہے کہ وہ زندگی کے اس مقام پہ ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس یہ راتوں رات اس کو کامیابی مل گئی ہے, راتوں رات جو ہے یہ یہاں پر پہنچ گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر آج ہیں تو آپ نے پچھلے 10 سال جو ہے وہ محنت کی ہوگی, کوشش کی ہوگی, تبھی آج آپ اس مقام پر ہیں. راتوں رات تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے, ایک آپ کی تھاٹس بنتی ہے, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, تبھی آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں. اچھا, میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم جب ہماری شادی ہوتی ہے, ویسے اب یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے اور شرعن بھی ایسا ہونا بھی چاہیے, قانوناً بھی ہمیں رائٹ ہے, لیکن یہ ہماری اپنی چوائس ہے. اسلام نے ہم پہ امپوز نہیں کیا ہے, یہ ہماری اپنی پرسنل چوائس ہے. ہمیں دین اسلام نے حق دیا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو اب میں جیسے اپنا نام میں مدیحہ الماس جب اناؤنس کرتی ہوں تو بڑے لوگوں کو اس پہ آبجیکشن ہوتا ہے, ہاں اس نے اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں ساتھ میں لگایا, اس نے خان ساتھ میں نہیں لگایا, تو پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی مطلب تعلق میں کوئی درار تو نہیں ہے, کوئی خرابی تو نہیں ہے. پھر سسرال والے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے,
ہو سکتا ہے شوہر ہی اٹھ کے کہہ دے تو بھائی یہ اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ کی سپورٹ میرے ساتھ ہے, ہی از ویری سپورٹیو. میں اپنی مثال اس وجہ سے یہاں پہ پٹ کر رہی ہوں کہ ایزیلی سمجھا. تو یہ عورتیں بیچاری کسی بھی مقام, یہ ڈاکٹر فتیحہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ضروری نہیں اپنے ہسبینڈ کا نام اپنے نام کے ساتھ شادی ہو جب تو آپ لگائیں, اپنے فادر کا بھی لگا سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں چھوٹی چھوٹی مطلب کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. صحیح ہے, یہ تو اپنے شوہر سے کہ فتیحہ ٹی وی پہ بیٹھی ہے تو اس نے پھر اپنے ابا کا نام اپنے ساتھ لگا لی. بھائی ابا کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھی ہے نا, ہسبینڈ کی بھی سپورٹ ہوگی ہاں ہوتی ہے, بٹ جو ہم جس مقام پہ بیٹھے ہیں وہ ہماری ابا کی اسٹرگل ہے, ابا کی وجہ سے ہی. ابا نے ہمیں پڑھایا, ہمیں پیدا کیا, ہمیں بڑا کیا, ہمیں اس مقام تک پہنچایا. اور اگر ہم اپنے فادر کو آج بھی ہم لوگ ٹھیک ہے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اگر ہم ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس پہ کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہونی. بالکل بالکل. اور سب سے بڑھ کے یہی چیز ہے کہ آپ کی ولدیت وہی رہتی ہے. شوہر کا نام جو ہے وہ سیکنڈ نیم ہے, مطلب آئی ڈی کارڈ پہ بن جاتے ہیں لیکن آپ کی ولدیت تو وہی ہے. اب میں خود کہتی ہوں کہ میں فتیحہ اشرف ہی مطلب ہے آج میں جہاں جس مقام پر ہوں کہیں نہ کہیں اپنے فادر اور اپنے بھائی کی وجہ سے. بے شک اگر ہم ایک ٹرسٹ کا ہوتا ہے ریلیشن شپ تو زندگی میں جو ہے وہ یقین ضروری ہے. لیکن اگر اس طرح کے لوگ یہی کہتے ہیں یہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی, اس نے نام نہیں چینج کیا. یہ محبت کا نام کس ساتھ کیا تھا, ہم ہاتھوں پہ لکھوا لیتے ہیں, ہمارے نکاح نامے پہ لکھا ہوا ہے, ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے, اب دل پہ لکھا ہوا ہے, اب اور کہاں لکھوائیں, ساتھ بھی لگائے. ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی, کیونکہ ہمارے ڈاکومنٹس ہماری تمام چیزوں پہ اگر فادر کا نام ہے تو وہی رہے. اور کچھ نام جو ہیں وہ آپ کی پہچان ہوتے ہیں, آپ ان کو چاہ کر بھی نہیں چینج کر سکتے. تو مطلب یہ سوسائٹی ہے, لوگ ہیں, یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کچھ بھی ہونا, اگر آپ کسی ایونٹ پہ بھی گئے ہیں, کسی کو سلام نہیں نہ کیا, وہ پاس سے گزر گئی, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, پتہ نہیں کیا بات ہے, ہم اس کو اچھے نہیں لگتے. اب وہ بڑی بن گئی ہے, پڑھ لکھ گئی ہے, تو سلام نہیں کرتے. اگر آپ کی ایگزامپل دے دیں کچھ بھی, اب بے شک آپ کہیں جلدی میں جا رہی ہوں, آپ نے کسی کو دیکھا نہ ہو, میں نے دیکھا, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کم وقت میں سب کو میں تھینک یو بولوں کہ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, آپ نے مجھے ووٹ کیا, آپ نے جو. تو اگر کوئی رہ جائے نا تو وہ اتنا کوئی وہ ایسا کمنٹ پاس کرے گا کہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یار. اور اب وہاں پہ اگر 3,500 بندہ ہے تو ایک میں اکلوتی 3,500 بندے کو 1 by 1 جا کے تو تھینک یو نہیں بول سکتی. بالکل ٹھیک ہے, مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, پھر اتنے 3,000 لوگوں میں کوئی چہرہ جو ہے وہ مس ہو جاتا ہے. اب اس سچویشن میں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے, اسمائل پاس کر کے ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے, ہم کبھی بھی اپنے ہیپینس کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. کیونکہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو سامنے والا کرتا ہے, آپ کو فرق نہ پڑے. آپ کو ذہنی طور پر اور ایموشنلی طور پر اتنا مضبوط ہونا ہے کہ آپ کو لوگوں کی باتوں سے فرق نہ پڑے. لوگ کچھ بھی کہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, آپ کو فرق نہ پڑے, آپ نے مضبوط ہونا ہے. پیرنٹس اور ٹیچرز, سوسائٹی, ہم سب, اور ہمیں خود اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی ڈاکٹر فتیحہ, آج کا ہمارا ٹاپک بہت اچھا تھا, اسی لیے اس پہ اتنی ڈیٹیل ہم نے ساری اس کو ڈسکس کیا, ہر پہلو کو ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے کوشش کی. پھر بھی کوئی رہ گیا ہو تو آئندہ آنے والے پروگرامز میں پھر اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. فتیحہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو خوبصورت سا جوڑا آج میں نے پہنا ہوا ہے یہ بلیک ویلوٹ ہے. اس کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت سی ایک اس میں مختلف رنگوں کی یہ ایک جیکٹ ہے, بڑا پیارا اس پہ دبکے کا, گوٹی کا, کلرفل اس پہ, اور یہ سٹونز کا, اس پہ پرلز کا کام ہوا ہوا ہے. انتہائی حسین یہ جوڑا ہے. اور یہ جوڑا جو ہے یہ سائرہ کا ہے. سائرہ ایک بڑی معروف اور بڑی اچھی ڈیزائنر ہیں, اور یہ ان کا ہے جی جوڑا, انہوں نے یہ تیار کیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ سائرہ. اور میں آپ سے کہوں گی بڑا کمفرٹیبل بھی ہے, جتنا یہ خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی پہننے میں بھی کمفرٹیبل ہے. اور آپ ٹرائی کیجیے گا سائرہ کے کپڑے, اور مجھے تو بہت پسند آیا.